السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوشل ریویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عباس۔ دنیا کے مختلف حصوں میں تبدیلی کی لہر برپا کرنے میں میڈیا کا کتنا ہاتھ ہے، اس سے تو سبھی واقف ہیں، لیکن عالمی سطح پر میڈیا کے اندر آنے والی تبدیلیوں میں خواتین کا کتنا حصہ ہے، یہ پہلو ابھی تک تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ آج امریکہ سمیت دنیا بھر میں ٹیلی ویژن چینلز کی زیادہ تر میزبان خواتین ہیں۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز کے نیوز روم بھی خواتین سے پر نظر آتے ہیں، لیکن جنوبی ایشیائی ممالک میں خواتین صحافیوں کو ابھی بھی لمبا سفر طے کرنا ہے، جہاں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی سطح پر زیادہ خواتین نہیں ہیں۔ ایک وجہ تو کچھ حد تک امتیازی رویے ہیں، کیونکہ لوگ ابھی بھی خواتین کی موجودگی میں زیادہ آسانی محسوس نہیں کرتے، اور دوسری وجہ خواتین عام طور پر اہم پوزیشنز کے لیے اپنی صلاحیت کے دعوے میں بھی ہچکچاتی ہیں۔ دنیا بھر کے میڈیا میں خواتین 25% کم کماتی ہیں۔ اہم اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر خواتین کی کمی ہے، مگر سب سے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ خواتین کو ملازمت دینا کسی بھی میڈیا ادارے کے اپنے فائدے کی بات ہے۔ امریکہ سمیت مغربی ملکوں میں بھی صحافت کوئی آسان پیشہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن پاکستان، افغانستان، یمن اور بھارت کی خواتین صحافیوں کے مطابق ان کے ملکوں کے حالات اور مسائل ترقی یافتہ مغربی ملکوں سے مختلف ہیں۔ امن و امان کی صورتحال، صحافتی ذمہ داریوں کے پیچیدہ اوقات کار اور ترقی کے راستے میں حائل امتیازی رویوں کے باوجود خواتین نے صحافت کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ امریکہ سے لے کر مشرقی یورپ اور براعظم افریقہ سے لے کر جنوبی ایشیا تک خواتین صحافیوں کے مسائل اور ترقی کے راستے کی مشکلات کس نوعیت کی اور کتنی مماثلت رکھتی ہیں، ان تمام تر ایشوز پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی لبنہ جرار نقوی۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ پروگرام سوشل ریویو میں خوش آمدید۔ خواتین صحافیوں کے ساتھ امتیازی رویے اور دیگر مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی لبنہ جرار نقوی، جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی جینڈر کونسل ممبر بھی ہیں اور صحافیوں کو کروائی جانے والی مختلف ٹریننگز کا حصہ بھی رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ لبنہ صاحبہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جنوبی ایشیائی خطے کے حوالے سے کہ خواتین یہاں بحیثیت صحافی ایک بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں اور طویل عرصے سے اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس خطے کے ممالک میں خواتین کو بحیثیت صحافی کس طرح دیکھا جاتا ہے اور یہاں خواتین کا جرنلزم میں کیا کردار ہے؟ جنوبی ایشیا میں جو خواتین جو صحافت میں کام کر رہی ہیں، میرے خیال میں وہ بہت زیادہ بہادر ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ خاتون کسی بھی پروفیشن میں ہو اس کو کوئی نہ کوئی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو تمام تر اکراس دا بورڈ سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں خواتین کو۔ جب صحافت میں آتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی کوئی مرد ہے کوئی عورت نہیں ہوتا، سب ایک برابر ہے، اور جرنلسٹ اور یہ ایک حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن خواتین کے کچھ مسائل اور مختلف ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ کچھ چیزوں میں ان کو خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک ہماری جرنلسٹ ہیں، ہماری صحافی ہیں، میرے خیال میں اس خطے میں ہمیں ہماری جنگیں مسلسل جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے مسائل کم ہو گئے ہیں تو میں میرے خیال میں غلط کہہ رہی ہوں گی، کیونکہ ہر نئے جو آتا ہے فیلڈ میں، جو ایک بیچ آتا ہے جس سیٹ سے نئی جرنلسٹ آتی ہیں، ان کو زمانے کے ساتھ اور جس ادارے میں وہ کام کر رہی ہیں، جس میڈیم میں وہ کام کر رہی ہیں، تو ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک تو ہمارے ایک عام جو مسائل ہیں وہ ظاہر خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں ان کو گھر سے پرابلمز ہوتی ہیں، فیلڈ میں آتی ہیں تو انہیں اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری خواتین ایز رپورٹرز کام کر رہی ہیں، ان فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور براڈ کاسٹ میں کام کر رہی ہیں، تو انہیں میرے خیال میں کافی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو ان سے ایک جنریشن یا ایک جو پرنٹ میڈیا کے جو جرنلسٹ تھیں ان سے کم فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت خواتین کو محدود کیا ہوا تھا، کافی جو خواتین تھی اس فیلڈ میں محدود کیا ہوا تھا ان کو کچھ بیٹس پہ، تو وہ شاید اس طرح ان کو ایکسپوجر نہیں تھا۔ جو جرنلسٹ اس وقت بھی خواتین بہت سے بہادر تھیں، بہت ساری سی بیٹس پہ کام کر رہی تھی۔ رضیہ بھٹی ہیں ہماری جو ایڈیٹر تھیں اس وقت، ہیرلڈ میں بھی کام کیا، پھر نیوز لائن نکالا، تو مسائل بہت ہیں۔ میرے خیال میں خواتین جب نکلتی ہیں تو وہ خود ہی اپنا اس کا حل ڈھونڈتی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو خواتین جو فیلڈ میں پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں وہ میرے خیال میں ان کی کوتاہی ہے کہ وہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈنس دیں، ان کو کچھ سپورٹ دیں۔ اور ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو خواتین پہلے سے موجود ہیں فیلڈ میں
وہ جو نہیں آنے والی ان کو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, فیس کرو, ہم نے بھی فیس کیا تھا, تم بھی فیس کرو. تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نئے خواتین آ رہی ہیں یا نئے جو صحافی آ رہے ہیں ہم ان کو انہی مسائل سے گزاریں جن سے ہم گزرے. میرے خیال میں بہتری آئی ہے, اتنی نہیں آئی ہے, لیکن ہم انہیں یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مسائل ہیں, ان سے تم اس طرح مطلب اس کی یہ حل ہے, یو وانٹ ٹو فالو اٹ اور ناٹ. اب جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کی اور ہراسمنٹ آن ان دا ورک شاپ ان دا ورک پلیس, تو خواتین اکثر گھبرا جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں لڑکی کو جس طرح ہم لوگ پرورش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو زیادہ ایکسپوجر نہیں دیتے ہیں, اس کو ہم ایک بہت ہی سیکلوڈیڈ اور بہت سیف ایریا میں رکھتے ہیں. اب وہ کسی بھی پروفیشن میں آئے تو وہاں سارے اس کے دیگر مسائل ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو خواتین فیلڈ میں موجود ہیں ان کو فوراً ہی ایک مینٹور کی طرح ان کو ہیلپ کرنی چاہیے اور ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہاتھ پکڑ کے آپ ان کو کریں, لیکن ان کو کمفرٹیبل کریں گی. تو ہم نے دیکھا جب بھی خواتین کمفرٹیبل ہوئی ہیں, انہوں نے کام میں ان کو سمجھ میں بہتر آیا, وہ سیف فیل کرتی ہیں تو کام بہت بہترین کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس فیلڈ میں ان کو اپنے سینئر سے کوئی خاص سپورٹ یا گائیڈنس نہیں ملتی, جس کی وجہ سے انہیں کافی مسائل کا سامنا رہتا ہے. اور جیسا کہ اب یہ فیلڈ بھی کافی چینج ہو چکی ہے اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اب وہ نظریاتی صحافی بھی نظر نہیں آتے جو کاغذ قلم کے ساتھ نبرد آزما رہتے تھے. تو اب جرنلزم میں جو چینج آ رہا ہے تو یہ نئے آنے والوں کو کس طرح سپورٹ کر رہا ہے یا ان کے لیے صحافت کو کیسے آسان بنا رہا ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ یہ بہت ہی زبردست آپ نے سوال پوچھا ہے, کیونکہ اب جو فیلڈ میں براڈ کاسٹ میں زیادہ خواتین آئی ہیں. مطلب اگر ریشیو ہم دیکھیں آج سے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 20 سال پہلے تو خواتین تھیں, لیکن جتنی اب ہیں ماشاء اللہ وی ہیو لاٹ آف گریٹ جرنلسٹ آؤٹ دیر. اور کیا ہوا ہے کہ جو خواتین فیلڈ میں نکلی انہوں نے مقابلہ کیا, اپنی جگہ بنائی. بہت ساری ایسی جرنلسٹ ہیں, رپورٹرز ہیں جو مجھ سے جونیئر کہوں گی میں انہیں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ کام کے لحاظ سے سینئر ہیں. انہوں نے وہ اپنی جگہ بنائی ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہمارے جو میل کلیگس ہیں وہ کوئی زیادہ پرابلم سے تھے. میرے خیال میں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں فیلڈ میں اور اکثر آپ کو ہماری خواتین بتائیں گی. لیکن ظاہر ہے ایک اوپن جگہ میں آپ کام کر رہے ہیں, آپ کھلے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں انہوں نے خود ہی خواتین نے اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کیا ہے کہ انہوں نے جیسے حالات ہوتے اسی کے ساتھ ڈھل جاتی ہیں. ظاہر ہے ہر فیلڈ میں جو میں ٹریننگ بھی کراتی ہوں میڈیا کی, تو ہم سیفٹی سے بتاتے ہیں کہ سیف کیسے رہنا چاہیے. تو ظاہر ہے خواتین کی جو ان کو سیفٹی کے لیے جو کرنا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ بہت ساری ایسی کامن سینس کی باتیں جو ویسی خواتین جانتی ہیں, لیکن ان کو دوبارہ ہم ریفریش کراتے ہیں کہ سیف جگہ پہ رہیں, زیادہ آپ بھیڑ میں مت جائیں, ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پھنس جائے. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک ان کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے جا کے فیلڈ میں. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کہتی تھیں شروع میں جب یہ براڈ کاسٹ آیا تھا کہ ہمیں سورسز نہیں ملتی ہیں, ہمیں بیٹس نہیں ملتی جو ہم چاہتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا آسما شرازی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ایسی خواتین ہیں, ظاہر یہ سب ینگ ہیں ہم سے, اور میرے خیال میں بہت ان سے مروب ہوتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح اپنی جگہ بنائی ہے اور کس طرح یہ ابھی تک ڈٹی رہی ہیں فیلڈ میں. اور ظاہر ہے بہت مسائل انہوں نے فیس کیے ہوں گے. پھر آ گیا آن لائن. اب آن لائن کے اور دیگر مسائل ہیں کہ سائبر ہراسمنٹ ہے, سائبر بلینگ ہے, خواتین کو اس پہ بھی بہت زیادہ کیونکہ سافٹ ٹارگیٹس ہوتی ہیں اس پہ بھی ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. ہم اس کی بھی سیفٹی ٹریننگز دیتے ہیں. ظاہر ہے کیونکہ ہم بہت دیر میں آئے میرے خیال میں آن لائن, ہمارے ہاں ہم مسائل نہیں سمجھ پائے. اور کیونکہ ہمیں سب کو یاد ہے کہ جو ینگ یوزرز تھے آن لائن لیٹ سے, وہ بہت زیادہ اگریسو تھے, بہت زیادہ اٹیک کرتے تھے. تو ہر جگہ خاتون ہی کو اٹیک کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایک لفظ کوئی کہہ دے یا کوئی ریپوٹیشن پر کوئی بات کرتے تو ہمارے جیسے معاشرے یا کسی بھی معاشرے میں مسائل ہو جائیں گے خواتین کے لیے. تو میرے خیال میں اب خواتین نے فائٹ بیک کرنا شروع کیا ہے. پہلے خاموش ہو جاتی ہوتی, کچھ بولتی تھیں, ان کو پھر لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے, ان کی ساتھ جو خواتین تھی وہ بھی اپریشیٹ نہیں کرتی. لیکن اب میں بہت اچھی چیز دیکھ رہی ہوں کہ خواتین جب ایک آواز اٹھاتی ہے تو اس کے ساتھ خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں, ان کے مرد کلیگز بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آن لائن ہم دیکھتے ہیں کہ اسما ہے اور دو اور بھی جرنلسٹ ہیں جو مسلسل اٹیک میں رہتی ہیں بیچاری, ان کو مطلب
مختلف جگہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بولتی ہیں ان کے ساتھ دیگر خواتین بولتی ہیں، پھر میل حضرات بھی بولتے ہیں، اور یہ بہت اچھی مجھے لگتا ہے کہ یونٹی لگتی ہے. تو اس سے جو جرنلسٹ ہے اس کو یہ فیلنگ ہوگی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میں اگر مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے یا مجھے کوئی تھریٹ کر رہا ہے تو مجھے میرے لوگ ہیں موجود. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ فیلڈ میں یہ ڈیولپ ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2016-2013 جو خواتین ہماری جا رہی تھیں ان کو کور کر رہی تھی پولیٹیکل ریلیز، ان پہ فزیکل اٹیکس بھی ہوئے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے پاکستان میں. مطلب میں مجھے نہیں یاد کہ اس سے پہلے اس طرح فزیکل اٹیکس ہوئے ہوں، لیکن انہوں نے پھر بھی ڈٹی رہی. اکثر ہم نے دیکھا کہ ایک اینکر تھی، وہ شاید ظاہر ہے اتنا برداشت کرنا مشکل ہے جو زبان استعمال ہو رہی تھی، وہ رونے لگی لیکن ڈٹی رہی، وہ ہٹی نہیں وہاں سے. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی ریزیلینس سے کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ آپ ڈٹے رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ چیز بہت اچھی نظر آ رہی ہے ہمیں فیلڈ میں، اور اس کی وجہ سے ہماری جو خواتین ہیں وہ ان بیٹس میں بھی کام کر رہی ہیں جو پہلے ان کو مواقع نہیں ملتے تھے یا آرگنائزیشنز ادارے انہیں نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن اب اداروں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ خاتون اگر کوئی رپورٹنگ کر رہی ہے تو یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہ وہ بہتر ہے یا وہ کمتر ہے اپنے میل حضرات سے، لیکن وہ ایک اور اینگل لا سکتی ہے جس میں ہیومن اینگل ڈفرینٹ اینگل سے لا سکتی ہے. تو بہت انٹرسٹنگ میڈیا ہو گیا ہمارا میرے خیال میں. سینئر صحافی لبنہ جنان نقوی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سینئر صحافی لبنہ جنان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پر جانے سے قبل ہم ان سے خواتین صحافیوں کو فیلڈ میں درپیش مسائل پر بات کر رہے تھے. وہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. لبنہ صاحبہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت خواتین مخصوص روایتی فیلڈ سے ہٹ کر مختلف زونز میں پرفارم کر رہی ہیں، جن میں وار زونز بھی شامل ہیں. اور آپ تو اس بات کو کافی سراہتی ہیں کہ جو نئے آنے والے صحافی ہیں انہوں نے کافی اسٹرگل کے بعد کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بھی بنائی ہے. لیکن اس معاملے میں ہماری میڈیا انڈسٹری میں منفی سوچ رکھنے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور ان میں مرد اور خواتین دونوں ہی شامل ہیں. ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بہت کم وقت میں ترقی کی ہے تو ان کے کام کا طریقہ کار تبدیل ہے، یا پھر انہوں نے اس مقام کو شارٹ کٹ کے ذریعے حاصل کیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس قسم کی جو خیالات ہیں کسی کے بارے میں یہ بھی ہیراسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہو تو اس طرح کے مسائل کو دور کرنے کے لیے مختلف صحافی تنظیمیں خواتین صحافیوں کو کس طرح سپورٹ کر سکتی ہیں؟ یہ جو ہے ہراسمنٹ، خواتین اس کو ہراسمنٹ ہی کہیں گے. انفارچونیٹلی اس میں خواتین بھی بہت زیادہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں. وہ ہراس کر رہی ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں. یہ بہت بری بات ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ سمجھتی ہیں جنہوں نے کوئی مقام حاصل کر لیا ہوتا ہے سوچتی ہیں ہم کیوں ہیلپ کریں، ہم بھی تو اس سے گزرے تھے تو ان کو بھی گزرنے دو. ایک لحاظ سے میں دیکھوں تو یہ اچھی بات ہے. اگر آپ جتنی فیس کریں گے چیزیں آپ زیادہ سیکھتے ہیں اور آپ زیادہ چیزوں کا مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے، اور میں جو اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں، میں کم سے کم کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک سپورٹو رول دوں. میں خواتین سے کہوں دیکھو اگر کسی کی ضرورت ہے تو میں ہوں تمہارے لیے. میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ساتھ ہوں. فرض کریں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ ایک کال کر دیں، مجھے میسج کر دیں، میں کم سے کم موجود ہوں. تو اگر ہم یہی کرنے لگے اپنی خواتین ساتھی کے لیے تو میرے خیال میں ہمارے ساتھی اس میں ایک سیکیورٹی فیل ہوگی اندرونی طور پر. جو سینئر جرنلسٹ خواتین ہیں ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. اب ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اکثر ہم سنتے ہیں خواتین سے ہی جب میں ٹریننگز کر رہی ہوتی ہوں کہ ہماری جو خواتین باس ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے. ہمارے میل باسز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں وقت لگے گا. میرے خیال میں اب یہ جو جرنلسٹ ہیں جو اس وقت ہیں وہ جب یہ سینئر ہوں گی، جب یہ لیڈ کریں گی تو انشاءاللہ کچھ شاید چینج آئے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ اگر کوئی جلدی پروموٹ ہو جائے اپنے کام کی وجہ سے یا اس کو کوئی زیادہ وہ سب کچھ مل جائے تو لوگ یہی کہنے لگتے ہیں کہ اس نے کچھ اور کیا ہوگا. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یا ویسٹ میں بھی ابھی بھی چلے جائیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے کچھ اور ہی کیا ہوگا جو ملا ہوگا. یہ تو باتیں ہم سنتے ہی رہیں گے. میرے خیال میں اس کو ہمیں وہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو ایک مسئلہ نہ بنائیں. لوگ تو کہیں گے، آپ کو پتہ ہے آپ کو صرف اپنے فیملی کو کا سپورٹ چاہیے، ان کو یقین ہو آپ پہ، بس دیٹ از مور دین انف. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایسی جاب میں آئے ہیں جہاں پر آپ ایکسپوز ہوں گے. آپ کو صبح کو جانا ہے، رات کو جانا ہے، صبح کی شفٹ سے وی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں
ہم پوری دنیا کا تو نہیں وہ کر سکتے. کہتے رہیں آپ اپنا کام پہ ڈٹے رہیں. ایک آدھ میں نے ایگزامپلز ابھی دیکھی ابھی, کیونکہ میں IFJ کی جنڈر ٹرینر ہوں, تو میں ایک ٹریننگ کرا رہی تھی, تو ینگ جرنلسٹ ہے, بہت اچھی جرنلسٹ ہے. اس یہی وہ بتا رہی تھی کہ جب میں جلدی میں پروموشنز ملے یا میری اسٹوریز کو زیادہ جگہ ملی, پلیس کیا, تو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھو یہ تو تم سنتی رہو گی, پوری زندگی سنتی رہو گی, کیونکہ خواتین یہ سنتی ہیں, چاہے ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو یا کہیں بھی ہو, یہ بات ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں نرس کا جو پروفیشن ہے یا ایئر ہوسٹس ہے, یہ سب کام کر رہی ہیں خواتین. یا میڈیا میں جب ایک زمانے میں خواتین آتی تھیں تو لوگ کہتے تھے ہے یہ میڈیا میں کام کر رہی ہے. تو یہ بہت, میں نے اوور دا 10 ایئرس, جب سے میرے خیال 15 سال ہو گئے یا 18 سال ہو گئے براڈ کاسٹ میڈیا میں دیکھا اس میں بھی چینج آیا ہے. اب لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی میڈیا میں کام کرتی ہے. پہلے یہ بات ذرا سی لوگ معیوب سمجھتے تھے. تو یہ بہت چینج آ رہی ہے, آہستہ چینج آتا ہے, اور ہمیں ہی چینج لانا ہے. اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم رات کو بھی نکل رہے ہیں, دن میں بھی نکل رہے ہیں, اور ہم جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کریں, ہماری ٹیمز جو مرد حضرات ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز اس وقت وہ آپ کو کولیگ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چینج آئے گا, آہستہ آئے گا. اور ابھی کے لیے اگر کسی کو یہ اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے, لیٹ اٹ گو, ڈونٹ لسن ٹو دم. ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں, یہی کر سکتی ہیں. آپ کو اپنی مقام بنانا ہے, اس لیے آپ کو بہت محنت کرنی ہے. دوسری چیز یہ یونینز وغیرہ, اب میں دیکھ رہی ہوں یونینز میں چینج آ رہی. میں خود کراچی یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کی وائس پریزیڈنٹ ہوں. ہماری جو PFUJ ہے اس کی فرسٹ وائس پریزیڈنٹ شہربانو ہے. شازیہ حسن ہے, آپ نے یہ دیکھا KPC میں وہ تھیں. ابھی بھی ایگزیکٹو باڈی پہ کافی خواتین ہیں, کلثوم ہے, شیما ہے, اور دیگر خواتین ہیں. تو یہ چینج آ رہا ہے اب, کیونکہ ہماری خواتین اب ووکل ہو گئی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ بھائی ہمیں بھی لیڈرز چاہیے, ہمارے بھی مسائل ہیں, آپ ہمیں ہیلپ کریں, ہماری خواتین لیڈرز ہونے چاہیے. تو یہ چینج آ رہا ہے, بہت اچھا چینج آ رہا ہے. وقت لگے گا, ڈٹے رہیں. I sound like a politician, لیکن واقعی ڈٹے رہیں. آپ کام اچھا کریں گے, آپ کا کام بتائے گا. وقتی طور پر جو آپ کو نیگیٹیوٹی فیس کرنی پڑ رہی ہے, اس کو افیکٹ نہ کرنے دیں اپنے آپ کو. کام آپ کا بولتا ہے, اور کام ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا. اچھا, اگر ہم تعلیمی حوالے سے بات کریں تو ایک وقت تھا کہ آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے, جب میس کمیونیکیشن یا انٹرنیشنل ریلیشنز یا پھر میڈیا سائنسز میں بڑی تعداد میں داخلے ہوئے, اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد اس شعبے سے متاثر ہو کر اس فیلڈ کو جوائن کرنے کی خواہشمند نظر آئی. لیکن جب یہی لوگ تعلیم مکمل کرنے کے بعد صحافتی اداروں میں کام کے لیے آئے تو ان کو وہ ایکسپوجر یا مواقع نہیں مل سکے جس کے یہ خواب سجا کر آئے تھے. آپ ان تمام تر حالات کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ ہر سال ایک بڑی تعداد میں جو طلبہ صحافت کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جب ہم نے جوائن کیا تھا تو میں نے تو لاء ڈگری ہے میرے پاس جرنلسٹ ڈگری نہیں, لیکن میں 9 سال کی عمر سے میں لکھ رہی تھی مختلف بچوں کے اس پہ. تو مجھے اس زمانے میں جرنلزم میرے خیال میں ہارڈلی کسی کے پاس اس کی ڈگری ہوتی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں اتنے اچھے لوگ نکل رہے ہیں ماس کام کے ڈپارٹمنٹ سے, اور جب وہ آتے ہیں تو ہماری اکثر بحث ہوتی تھی, جو آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ ماسٹرز کی ڈگری لے کے آ رہے ہیں یا بیچلرز کی ڈگری لے کے آ رہے ہیں, جو انتہائی مہنگے انہوں نے پڑھائی کی ہے. اور جب وہ فیلڈ میں آتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ دیکھو, وہ ہمیں بتاتے یہ غلط کر رہے ہیں, یہ ہم نے تو یہ پڑھا, یہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. ہم کہتے تھے ہمیں ایکسپیرینس ہے, ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے نہیں ہے, یہ صحیح ہے, تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. تو یہ کافی کلیشز رہتے تھے. ہوا کیا ہے میرے خیال میں کہ جو میڈیا کی پڑھائی ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے وہ لوگ جو آتے ہیں وہ اسرٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ایکسپرٹس ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جو پڑھایا جا رہا تھا, اب تو خیر نہیں, اب کافی چینجز آ رہے ہیں. پڑھایا جاتا تھا وہ صرف کتابوں میں سے, اور تھیوری جو پرانی چل رہی ہے ان کو ایکسپیرینس اور پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا. وہ اصل جرنلسٹ سے ان کا انٹریکشن کم ہوتا تھا. تو اب خیر ہم دیکھ رہے ہیں کافی میڈیا ڈپارٹمنٹس ایسا کرتے ہیں کہ اصل جرنلسٹ سے ان کا انٹریکشن بھی کراتے ہیں, اور فیلوشپس بھی کراتے ہیں, اور سب کچھ کراتے ہیں. میرے خیال میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا ان کو مواقع دے گا کہ وہ خود ہی اپنی ایک راستہ بنائیں گے. کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب شروع میں ماس کام سے لوگ نکل رہے تھے تو پرنٹ بھی زندہ تھا, خاصا فلرش کر رہا تھا, اس وقت براڈ کاسٹ بھی ہوتا. اب کیونکہ ڈیجیٹل نے آ کے تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہو گیا ہے, وہ ایک طریقے سے اس نے بہت سارے جابس ختم کر دیے, لیکن اس نے بہت ساری ڈفرینٹ قسم کے اپرچونیٹیز بھی کھول دی ہیں کہ آپ اپنا ولاگ کر لیں, آپ چینل کھول لیں, آپ ٹک ٹاک کر لیں, اور آپ مطلب جرنلسٹ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ سارے میڈیمز ہمارے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اب
آپ کو تو اندازہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہے، اینکرز کی بات نہیں کر رہی ہوں، جرنلسٹ جو ہے وہ بہت لو پیڈ ہے، اور ہمیشہ سے یہ اس پروفیشن میں سیلری زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ینگسٹر جو ہے یا لڑکا لڑکی ماسٹر یا بیچلرز لے کے آ رہا ہے، جس میں اس نے ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنے روپے خرچ کر دیے، تو پھر وہ سیلری بھی اتنی مانگے گا. یہ وہی بات ہے، جیسے ڈاکٹرز اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، ان کو بھی لو پیڈ جابس ملتی ہیں کیونکہ اٹس ناٹ پیئنگ دیٹ مچ. تو پھر وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، اور وہ نہیں مل پاتا ان کو میڈیا سے جو وہ چاہتے ہیں. تو میرا ان کو یہ صرف ایڈوائز ہے کہ بہت سارے ایسی جگہیں، آپ ایڈورٹائزنگ میں جا سکتے ہیں، آپ بہت کمیونیکیشنز میں جا سکتے ہیں، اور کارپوریٹ کمیونیکیشن میں، میڈیا میں آپ آئیں تو آپ اپنے چینلز کھول سکتے ہیں. میڈیا کی پڑھائی، دیکھیں پڑھائی کوئی بھی ضائع نہیں ہوتی. میں نے لاء کیا ہوا ہے، مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے میری اس میں جب میں کام کرتی ہوں. تو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر نکل رہے ہیں بہت سارے میڈیا سے بچے، تو ان کے ڈپارٹمنٹس کو انڈسٹری سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم اتنے نکالیں گے اسٹوڈنٹس اس سال، گریجویٹس آئیں گے، ان کو آپ بتائیے ہم کہاں رکھیں. تو اس کے لیے انہیں پلان کرنا پڑے گا بہت پہلے سے. جرنلسٹ سے بات کریں، یونین سے بات کریں، اداروں سے بات کریں کہ بھائی ہمارے جو اسٹوڈنٹس نکلیں گے ان کو کہیں ہم آپ کو پا سکتے ہیں، کہیں ان کو جابس ملیں گی. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اور ورنہ ہم بہت سارے اچھے جرنلسٹ ضائع کر دیں گے اور وہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے. ظاہر ہے ہر آدمی جو نکل رہا ہے وہ کب تک پیشن پہ زندہ رہے، اس کو فیملی بھی پالنی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی لبنہ جرار نقوی. میڈیا انڈسٹری میں خواتین صحافیوں کو درپیش مسائل اور نئے آنے والے ورکرز کے لیے کیا کیا مشکلات اور مواقع ہیں، اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی تھیں. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.